نبی رمضان کیسے گزارتے تھے تھوڑا سا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوا ہے، شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو خیر البریہ بنتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، تو وہ انسان بھی نہیں رہتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ایک اعلیٰ درجے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں بنتے ہیں، کبیرہ گناہ کے باوجود باقیوں کی نسبت۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ انسانیت سے اوپر چڑھتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور زکوٰۃ لتزکیہم بہا، زکوٰۃ اندر کا، چونکہ جب آدمی مال لگاتا ہے نا تو نفس ٹوٹتا ہے، نفس کے ٹوٹنے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تطہرہم بہا وتزکیہم، مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب پوری زندگی کے لیے فحش کلامی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا۔ لا نفی جنس آیا، حالانکہ صرف احرام کے لیے ہے یہ آیت، لیکن اللہ نے اس من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس کو اللہ تقوی دے گا اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا۔ میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا یا رسول اللہ غربت، تو آپ اسی وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَہ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔
جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں 70 کی دہائی میں، تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی، اس چھت پر چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے۔ وہ تو ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی، پھر یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے۔ اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے، وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے، بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا۔ 3 دن 9 سال میں 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دی۔ اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعتی نماز تھی، چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں۔ اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے تو تراویح چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے، اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے اہتمام، جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں، وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اوائل جو تھا، شروع کا خلافت کا زمانہ، اس میں اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں، تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا، صحیح روایت۔ اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن الصائب، پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں، ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے، لڑائی نہیں کرنی، 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے، اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے، بدعت۔ ایک تو ہمارے یہاں بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے بدعت ہے، بدعت۔ تو 20 بھی
کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے۔ امت کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا، اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں، اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں، اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں۔ شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں۔ اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو ہم 1 مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے، تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا، اور بہت فائدہ ہوتا تھا درس۔ ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح، وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر یہ عنوان تھا، اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے۔ کوئی مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے، حضور کے بعد کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے بعد کے۔ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے۔ مدینے والوں نے کہا ہوں اسی طواف تک کر نہیں سکنے، ایسی کی کری، انہوں نے کہا ایسی 20 دیاں 40۔ خان صاحب 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ یہ کوئی پنجابی جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے، لڑو نہیں، 20 پڑھ لے، اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو، اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ 8 رکعت نہیں ہیں۔ وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی، تو میں راول پنڈی سے آ رہا تھا، اس وقت جی ٹی روڈ تھی، وہاں ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے۔ میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اسے صحیح کام میں لگانا ہے۔ تو آپ کی عبادت 11 رکعت ہی رہی 9 سال، پورے 9 سال آپ کی عبادت 11 رکعت رہی۔ اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ۔ رمضان میں جبریل آتے تھے، آپ ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنائے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے تلاش میں آپ نے 1 دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ 1 دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی یہ بستر لے کر آ گئیں، تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ 1 دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، آپ اجود الناس تھے۔ ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ۔ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو اس میں کھانا کھلانا ماشاءاللہ، جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں، تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت،
اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ عرب میں سخاوت فطری ہوتی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں۔ تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل۔ جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی۔ پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے اور 17 کو یہ معرکہ ہوا اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور اسی میں فتح مکہ ہوا۔ 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو۔ تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا۔ تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی۔ سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے۔ ذہب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت، آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا۔ تو فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا۔ اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا، کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئیں، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے کر۔ تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایک اندر کی بات ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو۔ یہ تمہارے دل کا روزہ ہے، تمہارے صدر سینے کا روزہ ہے۔ جس کسی سے لڑے ہوئے ہو اسے معاف کر دو، جس کسی کی نفرت ہے اس کو دل سے دھو دو، جس کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جھگڑا کرنا، میرے نبی نے مدینے والوں سے کہا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ آپ نے کہا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا حق چھوڑ دینا، قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کے مل لینا، سارے حق پورے کرا دوں۔ تو یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، ہر اس امتی سے ہے جو لڑائی سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے۔ اور
جھگڑے کو دبا دے تو اللہ کے نبی اس کے وکیل بن کر اللہ سے سب کچھ دلوائیں گے۔ تو اس لیے میں نے